أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم ان اللہ علی کل شیء قدیر. صدق اللہ العظیم. غزوہ احد کا ایمان افروز دل آویز تذکرہ ہو رہا ہے. لوگوں میں یہ بات عام تھی کہ جو شخص رسول خدا ہو اسے اور اس کے ساتھیوں کو ہمہ وقت نصرت الہی دستیاب ہوتی ہے اور یہ کبھی کسی آزمائش سے دوچار نہیں ہوتے. اس ذہن کی بنیاد پر جب احد میں شکست دیکھی تو بعض حیرت سے سوچنے لگے کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، اسلام سچا دین ہے، پھر یہ شکست کیسی، پھر یہ شکست کیوں؟ منافقین نے بھی موقع دیکھ کر اس سوال کو ہوا دی اور بعض کی اس سادگی کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے خلاف استعمال کیا. اس سوال کو اٹھایا گیا، جذبات بھڑکائے گئے. آج تلاوت کی گئی آیت شریفہ کے ذریعے اس معاملہ کو صاف کیا جا رہا ہے بے غبار. چنانچہ ارشاد فرمایا اولما اصابتکم مصیبت قد اصبتم مثلیہا، جو پریشانی تمہیں پیش آئی ہے اس میں تم اکیلے تھوڑے ہی ہو. یاد کرو اسی طرح کی تکلیف جیسے آج تمہیں پہنچی تم کافروں کو بھی پہنچا چکے ہو. مشرکین مکہ کو بھی ایسی ہی شکست سے دوچار کر چکے ہو. غور کرو، کیا بدر میں تمہارے ہاتھوں 70 مشرکین مارے نہیں گئے؟ ابو جہل جہنم واصل نہیں ہوا؟ 70 زخمی نہیں کیے گئے؟ قید نہیں کیے گئے؟ جب ایسے ہوا ہے تو سمجھو کہ اللہ جل شانہ کے ہاتھ میں فتح بھی ہے اور شکست بھی. بدر میں تمہیں فتح ہوئی، مشرکین مکہ کو شکست، یہ اللہ کی طرف سے. احد میں تمہیں تکلیف پہنچی، مشرکین فاتح بن کر لوٹے، یہ اللہ کی طرف سے ہے. بدر میں تمہاری فتح بھی اللہ کی طرف سے اور اس میں حکمتیں، اور شکست میں احد میں تمہاری شکست بھی اللہ کی طرف سے اور اس میں بھی حکمتیں. ان اللہ علی کل شیء قدیر، کیا ایمان افروز جملہ ہے، بار بار پڑھنا چاہیے، تسبیح لے کر ورد کرنا چاہیے. اللہ کی ذات پاک پر ایمان بڑھے گا، یقین میں اضافہ ہوگا، پریشانیاں مشکلیں ختم ہوں گی، ضعف و کمزوری میں تقویت ملے گی. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر شے پر قادر ہے. حالات کا بدلنا اس کی قدرت کا کھیل ہے، وہ جیسے چاہے اور جس طرف چاہے حالات کو بدل دے. تلک الایام نداولھا بین الناس، فرما یہ دن ہیں جنہیں ہم بدلتے رہتے ہیں، پھیرتے رہتے ہیں. آج فتح تو کل شکست، آج خوشی تو کل پریشانی، آج صحت تو کل بیماری. فرما ہر فیصلے کے پیچھے ہم ہیں اور ہر فیصلے کے پیچھے ہماری قدرت ہے اور ہر فیصلے کے پیچھے ہماری حکمت ہے. احد کے اندر تمہیں جس تکلیف سے دوچار ہونا پڑا، شکست دیکھنی پڑی، اسی کی حکمت بیان کی جا چکی ہے. اور پھر یہ بھی سوچو قل هو من عند انفسکم، احد کے اندر
جو شکست ہوئی اس کے اسباب پر غور کرو۔ انسان جب غلطی کر بیٹھے تو اسے چاہیے کہ غلطی کا سبب ڈھونڈے۔ جب غلطی کا سبب مل جائے گا تو یہ غلطی کا سبب ہی نہیں ہوگا، کامیابی کی سیڑھی ہوگی۔ غلطی کا سبب مل جائے تو آئندہ کے لیے احتیاط کرے گا، احتراز کرے گا، اس غلطی کو نہیں دہرائے گا، چنانچہ پھر کامیابی کا سفر شروع ہو جائے گا۔ غلطی کے سبب کا مل جانا کامیابی کی سیڑھی کا مل جانا ہے۔ تو سوچو تو صحیح کہ عہد میں شکست کیوں ہوئی؟ ابتدا کے اندر جب حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا تھا کہ مدینہ طیبہ میں رہ کر ہی دشمن کا مقابلہ کرنا ہے، تو تمہیں لوگوں نے اصرار کیا تھا کہ نہیں، ہم باہر نکل کر لڑیں گے، یہ سبب بنا۔ پھر جب تیر انداز متعین کر دیے گئے اور فرما دیا گیا کہ اپنی جگہ سے نہیں ہلنا، پھر ان کی خطا اجتہادی خطا، نیک نیتی پر مبنی خطا کہ وہ نیچے اتر آئے اور وہیں سے کافروں نے حملہ کر دیا، شکست ہو گئی، تو یہ ان کا نیچے اترنا غلطی کا سبب بنا۔ تو آئندہ کے لیے یہ سبق سیکھ لو کہ جب اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا فیصلہ فرما دیں تو آپ کے رجحان کو دیکھو، آمنا و صدقنا، سر جھکا دو، اسی پر عمل پیرا رہو۔ جس چیز کا حکم فرما دیں، لاکھ اپنی سوچ ہو اور سوچ بھی صحیح ہو، پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے آگے کسی کی سوچ نہیں، اسی پر کاربند رہو۔ یہ اسباب ہے، ان تک پہنچ جاؤ تو آئندہ کے لیے نصیحت ہو جائے گی، سبق ہو جائے گا اور کامیابیاں مقدر بنیں گی۔ اللہ سمجھ دیں، عمل کی توفیق بخشے۔